بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بیدار ہونے کے بعد کا عمل سماعت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں یعنی گٹھیاں باندھتا ہے اور ہر گرہ پر افسون پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کا ذکر شروع کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست رہ کر دن گزارتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3269۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو یہ کلمات کہتے: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں موت سے دوچار کرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6314۔ دوسری دعا۔ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، اور مجھے فرمایا، تم جب بھی سوئے یا بیدار ہو ان سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ دیکھیے سنن نسائی الکبریٰ حدیث رقم 10725 اور عمل الیوم واللیلہ لابن سنی حدیث رقم 879۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد تلاوت قرآن۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے پاس رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے کچھ دیر باتیں کی، پھر آپ سو گئے۔ پھر جب آخری تہائی رات کا وقت ہوا تو رسول اللہ بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعت نماز ادا کی یعنی تہجد کی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو رسول اللہ نے 2 رکعت ادا کی یعنی نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور صبح کی یعنی صلاۃ فجر کی فرض نماز پڑھی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4569۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، نیند دور کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ پھیرا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं, ऐ हमारे पालने वाले अल्लाह, आपने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, आप पाक हैं, सो हमें आग के अजाब से बचाइए। ऐ हमारे पालने वाले अल्लाह, बिलाशुबा आप जिसे आग में डालें सो यकीनन आपने उसे रुस्वा कर दिया और जालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं होगा। ऐ हमारे पालने वाले अल्लाह, बेशक हमने एक आवाज देने वाले को सुना जो ईमान के लिए आवाज दे रहा था कि अपने रब पालने वाले अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे पालने वाले अल्लाह, बस हमें हमारे गुनाह बख्श दीजिए और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दीजिए और हमें नेकों के साथ फौत कीजिए। ऐ हमारे पालने वाले अल्लाह, और हमें अता फरमाइए जिसका आपने हमसे और अपने रसूलों की जुबानी वादा किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कीजिए, बेशक आप वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली कि बेशक मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करूंगा, मर्द हो या औरत, तुम्हारा बाज बाज से है। तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और उन्हें मेरे रास्ते में ईजा और तकलीफ दी गई और वो लड़े और कत्ल किए गए, यकीनन मैं इनसे इनकी बुराइयां जरूर दूर कर दूंगा और हर सूरत इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। अल्लाह के यहां से बदले के लिए और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा बदला है। ऐ नबी, आपको इन कुफ्फार और मुशरिकीन का शहरों में चलना फिरना हरगिज धोखे में न डाले जिन्होंने कुफ्र किया, थोड़ा सा फायदा है, फिर इन काफिरों का ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा बिछोना है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं।
اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں کفار و مشرکین کے جمے رہو، اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4570۔ نیند سے بیدار ہونے پر اپنی ناک کو 3 مرتبہ صاف کرنے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک صاف کرے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے باسے میں رات بسر کرتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3295۔ نیند سے بیدار ہونے پر 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ دھو نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 162۔